نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، روشنی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں شفیق الرحمان شاہین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق، رازق، مالک اور مشکل کشا ہے۔ وہ خالق ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ وہ رازق ہے، ہم سب اسی کے محتاج ہیں۔ وہ حاجت روا ہے، ہم سب اسی سے اپنی ضرورتیں، اپنی مدد مانگنے کے نہ صرف روادار ہیں بلکہ اسی ہی سے مانگیں گے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ حقیقی مشکل کشا ہے، اور روز قیامت بھی اس کے طاقت، اس کے محاسبہ کے سامنے کسی کو پر ماننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی کی اجازت سے شفاعت کا حق ملے گا، جس کا ذکر رب العالمین نے قرآن کی بے شمار آیات کریمہ کے اندر کیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ رب العالمین جب خالق، رازق، مالک، زندگی اور موت کا بھی مالک ہے، آخرت کے دن کا بھی مالک ہے، اور اسی بات کا ذکر ہم اپنی ہر نماز کے اندر بھی کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین ہے، وہ رب العالمین ہے، اسی سے ہم سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں، اسی سے ہم نجات کی دعائیں کرتے ہیں، اسی کی طرف ہم پناہ مانگنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب وہ قادر مطلق ہے، خالق مطلق ہے، تو پھر ہمیں اسی ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کے سامنے اپنی التجائیں کرنی چاہیے، اسی کے سامنے وسیلے تلاش کرنے چاہیے، اسی ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ قرآن کریم کے ایک بڑی اہم آیت کریمہ جس میں رب العالمین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ایمان لوگوں جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، امید ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے نجات کے لیے 3 چیزوں کا حکم دیا: تقوی کا، وسیلے کا، جہاد کا۔ تقوی وہ بھی سمجھ آتا ہے، واضح بات ہے۔ جہاد، اس کے احکامات بھی واضح ہیں، وہ بھی ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ اب جو وسیلے کا لفظ یہاں پہ کہا گیا، اس کے بارے میں بعض امت مسلمہ کے بعض افراد کہہ لیں، بعض لوگ کہہ لیں، بعض دفعہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ وسیلہ کیا چیز ہے۔ اسی کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ بہت ہی معزز مہمان وہ بھی موجود ہیں، میں ان کا تعارف کراؤں گا۔ میرے پہلے مہمان جناب ڈاکٹر حافظ نعیم الرحمان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دینی اور دنیاوی علوم سے بہرہور، مکی مسجد لانگ سائڈ مانچسٹر کے خطیب بھی ہیں جناب ڈاکٹر حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دوسرے مہمان ماشاءاللہ وہ بھی دینی اور دنیاوی علوم سے بہرہور ہیں، محقق بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، اور نارتھ جارج شائر کے اندر اس کے خوبصورت شہر اسکپٹن کی جامع مسجد کے خطیب بھی ہیں، محترم مولانا فضل الرحمان حقانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم آپ سے گفتگو کا آج آغاز کریں گے کہ یہ قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں رب العالمین کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ جی، آپ ماشاءاللہ تحقیق کے میدان کے شہسوار ہیں، طالب علم بھی ہیں، استاد بھی ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ وسیلے کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے، اس کے بعد پھر مزید ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وسیلے کا یہ وسیلہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور آپ کے آل بیت اور صحابہ کرام کے لیے رضا و رحمت کی دعا کے بعد سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا۔ تو وسیلے کا لفظ عربی زبان میں وصل یصل، وصلاً و وسیلتاً، واو سین لام اس کا اصل مادہ ہے، اور یہ کئی ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سب سے معروف اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ سبب اور ذریعہ، کسی منزل یا کسی مقصود تک پہنچنے کا جو سبب اور ذریعہ ہے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح
بادشاہ کے پاس خاص مقام حاصل کرنے کو بھی وسیلہ اس معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یہ درجہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یہ قربہ کے معنی میں بھی یعنی استعمال ہوتا ہے یہ لغوی طور پر. ایک لفظ ہے واو صاد لام، وہ بھی اس کے قریب قریب معنی میں پایا جاتا ہے. وہ بھی یہی ہے وصل یصل، وصلاً و وصولاً. دونوں میں تھوڑا سا باریک سا فرق یہ ہے کہ جو سین کے ساتھ ہے وصل یصل، منزل تک یا مقصود تک پہنچنے کے راستے کو اختیار کرنا رضا و رغبت کے ساتھ. اور لبید کا ایک شعر ہے اور وہ اپنے شعر میں اس کا ایک مصرع ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وَكُلُّ ذِي رَائٍ إِلَى اللَّهِ وَاصِلُ، اور اس کے ایک نسخے میں یہ بھی ہے وَكُلُّ ذِي دِینٍ کہ ہر دین والا آدمی اور ہر عقل والا آدمی، ہر رائے والا آدمی وہ اللہ کی طرف رغبت رکھتا ہے. تو وہاں رغبت کا معنی پایا جاتا ہے. تو لغوی طور پر وسیلہ اس کا معنی ذریعہ اور سبب ہے. مثال کے طور پر روشنی جو ہے یہ ذریعہ ہے اندھیرے کو ختم کرنے کا، پانی جو ہے یہ ذریعہ ہے پیاس بجھانے کا. اسی طرح بھوک جو ہے، بھوک ختم ہوتی ہے روٹی کے ساتھ، کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ، یہ اس کا ذریعہ ہے. تو لغوی طور پر یا جو وسیلہ کونیہ ہے اس کی دو قسمیں کریں گے، ایک وسیلہ کونیہ ہوگا اور ایک وسیلہ شرعیہ ہوگا. تو وسیلے کا لغوی معنی سبب اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی منزل تک یا مقصود تک پہنچتے ہیں. اور بعض دفعہ وسیلے کا شرعی معنی پھر کیا ہوگا؟ وسیلے کا شرعی معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، اور اس تک پہنچنے کے ذریعے کو کہتے ہیں. صحیح. یعنی کہ جب ہم وسیلہ کی بات کرتے ہیں تو رب العالمین تک پہنچنے کے لیے ان اسباب کو تلاش کرنا جس کے ذریعے انسان رب العالمین کی رضا کو حاصل کر سکے. بالکل. میں ڈاکٹر نعیم الرحمان صاحب کی طرف آئیں گے کہ انہوں نے لغوی اور شرعی معنی اصطلاحی طور پر انہوں نے ذکر کیا. قرآن کریم کے اندر جو رب العالمین نے وسیلے کا لفظ استعمال کیا یا اللہ تعالیٰ کی طرف قرب حاصل کرنے کے بارے میں قرآن کریم کی بے شمار آیات کریمہ موجود ہیں. تو اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی کیجئے معزز ناظرین اکرام کی. ناظرین اکرام انشاءاللہ بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات بھی ضرور لیں گے اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کا ہم جواب بھی ضرور انشاءاللہ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. محترم شاہین صاحب بہت شکریہ آج دعوت دینے کا اور اس گفتگو میں شریک کرنے کا. بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو وسیلے کا لفظ بیان کیا ہے بلکہ لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کی طرف وسیلے کو تلاش کرو. تو اس کے بارے میں ہمارا کیا علم ہونا چاہیے اور ہماری کیا سوچ اور سمجھ ہونی چاہیے، کیونکہ بدقسمتی سے اس کے حوالے سے لوگوں کے اندر بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ گمراہی پائی جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں اور خدا نخواستہ میں یوں کہوں گا کہ وہ انہیں شرک اور بدعت کے راستوں میں مبتلا کرتے ہیں. یہ ایک بنیادی چیز ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے مومنو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے بارے میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں کو کسی مشکل میں ڈالے یا کسی غلط فہمی میں ڈالے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ لوگ اس کی وجہ سے کیوں جو ہے وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت لوگوں کے سامنے پیش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی اس آیت کے سب سے پہلے مصداق ہیں. یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انہی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں نا کہ آپ اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کریں. تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وسیلہ کیسے اختیار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ وسیلہ اختیار کرتے تھے تو وہ اللہ کی اسماء، اللہ کی صفات، اللہ کے جو خوبصورت اسماء حسنہ ہیں ان کے ذریعے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی. اے اللہ میں تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے گناہ معاف کر دے.
یعنی کہ جہاں پہ اللہ کی رحمت کو واسطہ بنایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کا واسطہ دیا. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے خوبصورت نام ہے, تم ان کے ذریعے اللہ کو پکارو. تو یہ آیت اور اس آیت کو دیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دعائے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو دیکھیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں, جو اللہ کی اسماء ہے, ان کو بنیاد بنا کر اور ان کا ذکر کر کے اور اللہ کے سامنے ان کا نام لے کر اللہ سے سوال کیا جائے. ایک تو یہ وسیلہ ہے. دوسرا وسیلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا, اور یہ صحیح حدیث ہے, کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگ تھے اور وہ کسی غار کے اندر پناہ دینے کے لیے بارش کی وجہ سے رکے, لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ اس غار کا جو دھانا تھا اس کا منہ آگے سے بند ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر سوائے اللہ کے کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا, تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور اپنے جو نیک اعمال ہیں وہ اللہ کے سامنے بیان کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. یہاں پھر ان میں سے ہر شخص نے اپنی جو نیکی کی تھی اور جو وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے, اللہ کی رضا کے لیے, اس نے اس کا وسیلہ دیا, اس کا بیان کیا کہ یا اللہ فلاں موقع پر صرف تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا, اے اللہ تو اس سے خوش ہے تو ہماری اس سے نجات کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے دعا کی, اس کا جو ہے نا 1/3 حصہ منہ کھل گیا, پھر دوسرے نے دعا کی اور جو ہے نا 2/3 کھل گیا, اور تیسرے نے دعا کی تو وہ سارا پتھر آگے سے ہٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب کبھی تم اللہ سے دعا کرو اور کوئی وسیلہ اختیار کرو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ سے رضا جوئی کے لیے, تو اس وقت اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بیان کیا کرو. پہلے آپ نے اللہ کی رحمت کو وسیلے کا ذکر کیا, اب یہاں پہ جو حدیث مبارکہ کے اندر آ رہا ہے کہ اپنے انسان اپنے جو نیک اعمال کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ان کا بھی وسیلہ اختیار پیش کرے, ان کا وسیلہ بھی اختیار کر سکتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور جو سب سے بڑی غلط فہمی پیدا کرنے والی بات لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں ان کا وسیلہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے, ان کے ذریعے سے اللہ کی طرف پہنچنا چاہیے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے, لیکن یہ صرف اسی صورت میں ہے جب کوئی اللہ کا نیک بندہ بنفس خود موجود ہو, یعنی بقید حیات ہو, وہ زندہ ہو. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب وہ امیر المؤمنین تھے تو انہوں نے ایک دفعہ جب مدینے میں قحط پڑا تو انہوں نے سارے لوگوں کو ساتھ لیا اور صلاۃ الاستسقاء جو ہے وہ پڑھنے کے لیے باہر نکلے, اور انہوں نے ساتھ حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو ساتھ لیا, اور کہنے لگے جا کر جب وہاں دعا کی, اس وقت انہوں نے حضرت عمر نے دعا کی کیونکہ وہ امیر المؤمنین تھے, کہنے لگے کہ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبیک, اے اللہ پہلے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے محبوب اور ہمارے رسول تیرے پیغمبر ہمارے درمیان موجود تھے, اے اللہ پہلے ہم ان کے ذریعے سے تیری طرف وسیلہ اختیار کرتے تھے, لیکن اس کے بعد حضرت عمر نے اس وقت یہ کہا کہ اے اللہ آج ہم ان کے چچا عباس کو لے کے آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار نہیں کیا بلکہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ اختیار کیا. بلکہ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو دعا کی تھی وہ الفاظ بھی آتے ہیں فتح الباری کے اندر کہ اللہ ہم نے جو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے تو ہم بڑے ہی گنہگار ہیں اور توبہ زدہ ہاتھوں کے سوالی بن کے ہم تیرے سامنے اپنی پیشانیوں کو بھی جھکا رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بھی پھیلا رہے ہیں, تو ہمارے اوپر بارش برسا. تو یعنی کہ اختصار کے ساتھ کہ یہ جب ہم وسیلے کی بات کرتے ہیں تو وسیلہ مانگنا چاہیے, تلاش کرنا چاہیے, اپنے اللہ کی رحمت کو وسیلہ بنایا جائے, اللہ رب العالمین کے جو اسماء الحسنہ ہیں ان کو وسیلہ بنایا جائے, اللہ کی ذات صفات ان کو وسیلہ بنایا جائے, اور اسی طریقے سے نیک زندہ لوگ جو ہیں ان سے دعا کروائی جائے. تو یہ نیک لوگوں سے دعا کروانا یہ بھی ایک وسیلے کا ہی ایک دے. اس کے علاوہ بھی کیا ہم محترم مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی وسیلے کا مفہوم ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے؟ بالکل ماشاءاللہ, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. اس پہ ایک تھوڑی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات فرمائی کہ اللہم انا نتوسل بنبیک کا, تو عربی زبان جاننے والے اور باقی زبانوں میں بھی یہ چیز معروف ہے کہ بعض دفعہ بعض چیزیں محذوف ہوتی ہیں, تو یہاں بھی اصل میں بے دعائے نبی کا
کہ ہم وسیلہ پکڑتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا، یعنی ہم نبی علیہ السلام کے پاس جاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ دے رہے تھے اور ایک اعرابی شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بارش نہیں ہو رہی اور ہمارے قحط پڑ گیا ہے، بارش کی ضرورت ہے، تو آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر دعا فرمائی اور پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. اور پھر اگلے ہفتے پھر وہ ایک عربی شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اب جو ہے مکانات ہیں وہ گر رہے ہیں اور اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یہ بارش ہم سے ٹل جائے، بارش ختم ہو جائے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ بارش اب پہاڑوں پر تو برسا. اور اسی طرح ایک واقعہ ابن عساکر نے بیان کیا اپنی کتاب میں، ابن عساکر میں، اور اس کی سند صحیح ہے. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ دور کا، کہ ان کے دور میں بھی قحط پڑ گیا تو انہوں نے یزید بن اسود الجرشی، یہ بڑے نیک اور صالح آدمی تھے، ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، یعنی ان کو بلایا اپنے پاس. اور پھر ان کو جو بات کہی وہ بات بڑی قابل غور ہے. ان کو کہا کہ ارفع یدیک، کہ آپ اللہ کی حضور اپنے ہاتھ بلند کریں. فرفع یدیہ، تو یزید بن اسود الجرشی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. یزید محدث ہیں، معاویہ رضی اللہ کے بیٹے وہ نہیں ہیں، یہ وہ نہیں ہیں، یہ اور ہیں، محدث. یزید بن اسود الجرشی، یہ جرشی قبیلہ ہے، ان سے ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے پھر دعا فرمائی. تو صحابہ کرام جو ہے وہ دعا کا وسیلہ وہ بناتے تھے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا وسیلہ، یعنی بے نبی کا سے مراد بے دعائے نبی کا. اور اسی طرح حضرت صاحب دعاؤں کو وسیلہ بنانا چاہیے، دعاؤں کو وسیلہ بنانا چاہیے، اور اس کا سنت سے ہمیں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. لیکن جو لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ خدا نخواستہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو انہی کے ساتھ جا کے ملا دے گی جو مشرکین مکہ تھے. مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں یہی فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ وہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے کارساز ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس صرف اسی لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اور اسی طرح دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. وہ یہ سمجھتے ہیں، اللہ نے یہاں لفظ استعمال کیا کہ وَيَعْبُدُونَ، کہ وہ اللہ کے علاوہ ان لوگوں کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے، گزشتہ پروگرام میں بھی کسی آدمی نے سوال کیا تھا کہ جو دین اسلام ہے وہ اولیاء کے ذریعے سے پھیلا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو علماء ہیں، جو صلحاء ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، لیکن یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر بندہ ان کی عبادت شروع کر دے. بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فرمایا ہم نے کسی آدمی کو نہ تو کتاب دی ہے، نہ حکمت دی ہے، نہ نبوت دی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آدمی لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری بندگی کرو. ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جہنم. فرمایا کہ جو آدمی ایسا ہو جو لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، مجھ سے آ کے دعائیں مانگو، میرے سامنے آ کے اپنا سر جھکاؤ، میں تمہاری مشکل کشائی کروں گا. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو لوگوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اپنی بندگی پہ لگاتا ہے، فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین. فرمایا ایسے ظالموں کو ہم جہنم کی سزا دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نیک آدمی ایسا نہیں گزرا کہ جو لوگوں کو یہ کہتا ہو کہ تم مجھ سے مانگو. اگر کسی نے ایسے بات کہی ہے تو وہ آدمی نیک ہی نہیں ہو سکتا. اور ہمیں جو نیک لوگوں نے تعلیم دی ہے، اللہ کے نبیوں نے جو تعلیم دی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف
وسیلہ اختیار کریں، اور اس وسیلے کو اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو ہم اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں ان کا ذکر کر کے اللہ سے دعا کریں، اور یا پھر اگر کوئی ہم نے خود نیکی کی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہم اس کو سامنے رکھ کے اللہ کے سامنے اس کا ذکر کر کے اللہ سے سوال کریں، دعا کریں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، صلحاء ہیں، لیکن جو زندہ ہیں، باقاعدہ حیات ہیں، ہم ان کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ لیکن اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ کسی فوت شدہ نیک بزرگ آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کر کہتا ہے کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں، یا آپ مجھ سے میرے لیے یہ کام کریں، یا اللہ کے سامنے میرے لیے یہ سفارش کریں، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے، اور خدا نخواستہ یہ بات اس کو شرک کی طرف لے جائے گی، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت تو لوگوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ میری طرف، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ایک ہاتھ آتے ہو تو میں کئی ہاتھ تمہاری طرف بڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر نعیم الرحمان صاحب، محترم جناب علامہ فضل الرحمان حقانی صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں وسیلے کے لفظ کے مفہوم بتا رہے تھے، اور یقیناً قرآن کریم کی پوری کئی ایک آیات کریمہ قریباً ہر رکوع کے اندر ہمیں ایسے اعمال، ایسے افعال اختیار کرنے کا ضرور حکم دیا گیا جس کے ذریعے انسان قیامت کے روز اپنی نجات کا ان کو ذریعہ بنا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین کرام، ایک بریک کا وقت ہونا چاہتا ہے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات ہم ان کے بھی منتظر رہیں گے۔ پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ جزاکم اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، روشنی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اسی کی طرف وسیلہ تلاش کیا جائے. اور جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نہیں سینکڑوں ایسی آیات ہیں جس میں ذکر ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. رب العالمین ذکر فرماتے ہیں کہ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور پھر اس کے بعد نیک اعمال کریں. یعنی کہ انسان نیک اعمال اختیار کرے تو اسی کے ذریعے ہی قیامت کے روز وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کا بھی مستحق بنے گا، اور یہی اعمال صالح اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے معزز مہمانوں کی طرف جائیں گے. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، میری طرف سے آپ کے دوسرے دونوں مہمانوں علماء اکرام کے خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے مجھے ایک سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ میرے اور چھت کے درمیان فاصلہ ہے اور اس فاصلے کو پورا کرنے کے لیے مجھے سیڑھی کی ضرورت ہے. یعنی میرا وہ وسیلہ جو ہے وہ سیڑھی ہوگا کہ چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے میرے اور چھت کے درمیان چونکہ فاصلہ ہے. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس سے نزدیک ہیں دھڑکتی رگ سے زیادہ. جب میرا اللہ مالک میری دھڑکتی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے میرے، تو اس کے اللہ مالک کے قریب ہونے کے باوجود کیا مجھے کسی وسیلے کی ضرورت ہے؟ جزاکم اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ بھائی، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہم پروگرام کے اختتام پہ ضرور دیں گے. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، محترم جناب ڈاکٹر نعیم الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف آئیں گے. جی ایک اور کالر ہے، ہم ان سے بات کر لیں، اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی جان. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. آپ کے وسیلے کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے تھے جی کہ وسیلہ جو ہوتا ہے کہ یہ زوات کا نہیں ہونا چاہیے، شاید میں اتنا سمجھ سکا ہوں. زبان کا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، زوات کا، ذات کا. جی ذات کا. جی غالباً آپ کی جو قرآن آواز مجید کی آیت ہے سورۃ یوسف میں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین. اس آیت کے تحت علامہ قرطبی نے اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ لکھا ہے. جس وقت ان کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میری جو قبر ہے، میرے آباء و اجداد جو ملک شام میں دفن ہیں، فلسطین کے علاقے میں دفن ہیں، وہاں میری قبر بن جائے. تو انہوں نے بھی اس وقت جو توسل یہ کیا تھا کہ میری قبر ان کے قریب بن جائے. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں کہتا ہے کہ موت کی دعا اس طرح مانگا کرو کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ نیکوں کے ساتھ مجھے مولا کریم موت دینا. جی تو یہ ان کے پاس جو دفن ہونے کی خواہش کرنا یا دعا کرنا، یہ بھی کوئی وسیلے والی بات بنتی ہے یا نہیں؟ جی انشاءاللہ بھائی آپ کا سوال پہنچ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی، اور اس کے بعد پھر توفنا مع الابرار قرآن کی دعا کے حوالے سے بھی دوسری اور بھی ہے. دوسرے جو زوات کے حوالے سے شیخ عبد الوہاب نجدی انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، نبی علیہ السلام کی سیرت لکھی ہے، مختصر سیرت رسول، کہ جس وقت بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ ان کے پاس گئے، سیدنا ابو طالب کے پاس، کہ بارش نہیں ہو رہی کہ آپ بھی آئے ہمارے ساتھ آ کر دعا کریں. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو لیا. لوگ بتوں کو لے کر ان کے سامنے جا کر سجدہ کر رہے تھے اور ان کا توسل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. تو وہ حضرت نبی علیہ السلام کو لے کر حرم کعبہ میں آئے اور آ کر ان کے وسیلے سے بارش کی دعا کی. تو پھر آپ علیہ السلام کے وسیلے سے بارش ہوئی. جی اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کے زمانے میں ایک صحابی تھے، تابعی تھے،
جن کو ابدال کہا جی جاتا بھائی تھا، وہ بات مولانا صاحب نے کر دی تھی، آپ کا سوال پہنچ گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پہ ضرور گفتگو کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک مسلمان دن میں 5 مرتبہ وہ اذان سنتا ہے، اور اذان کے بعد کی دعا جو صحیح مسلم کے اندر آتی ہے اور بھی دوسری حدیث کی کتب کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سکھائی تو کہا کہ یہ آدمی جو بھی دعا پڑھے گا وہ قیامت کو میری شفاعت کا ہی مستحق ہوگا. لیکن اس دعا کے اندر ایک بڑے واضح الفاظ آتے ہیں کہ ایک مسلمان وہ دعا کرتا ہے اللہم آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. تو اس سے علم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جائے. تو اس کے بارے میں آپ یہ جو دعا کے اندر جو الفاظ آتے ہیں اس کی کیا وضاحت ہے اور اس سے کیا مراد ہے، مفہوم ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے. ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں وسیلہ کے لغوی معنی میں یہ بات بتائی تھی کہ وسیلہ کے کئی ایک معانی ہیں، ان معانی میں سے ایک معنی منزل، مقام اور مرتبہ بھی ہے. تو یہ اس حدیث میں وضاحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ، کہ جب تم مؤذن کو سنو، اس کی اذان سنو، تو تم اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر تم مجھ پر درود پڑھو، ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر تم میرے لیے وسیلہ مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وضاحت فرمائی. اس حدیث میں آپ نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ وسیلہ جنت میں ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، ایک مکان ہے، ایک مرتبہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اور وہ مقام اور مرتبہ یا وہ جگہ جو ہے وہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے اللہ نے خاص رکھا ہے. اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ انا ہوا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں یا مجھے یہ امید ہے کہ وہ ایک شخص یا وہ ایک آدمی میں ہوں گا. تو اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنایا جائے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ایک جگہ ہے، جنت میں ایک مقام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے رکھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ صرف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی بات ہے. ڈاکٹر نعیم الرحمان صاحب، یہ وسیلے کے بارے میں جو قرآن آیات کریمہ تھی، ظاہر ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنی، آپ سے تعلیم اور تربیت حاصل کی، تو صحابہ اکرام کو بھی ان آیات کا علم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے ان کے درمیان، تو صحابہ اکرام اپنے ہر مسئلہ کے اندر آپ سے رہنمائی حاصل کرتے، آپ سے آ کے دعائیں کراتے، آپ سے آ کے اپنے ان اعمال کے بارے میں پوچھتے جو ان کے لیے دین اور دنیا دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کا کیا معمول تھا؟ حالانکہ مدینہ منورہ کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے، اور صحابہ اس دور کے اندر مرکزی مسجد نبوی ہی ہوا کرتی تھی، چھوٹی جو دور دور کی چھوٹی مساجد کا بھی اتنا تصور نہیں تھا. تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر وہ کس چیز کو وسیلہ بناتے؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو وسیلہ بناتے، یا وہ یہ سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ موجود ہیں ان کے وسیلے سے ہمیں یہ مل جائے گا؟ صحابہ اکرام جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، ان کا کیا طرز عمل تھا؟ جی شاہین صاحب بہت شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے بڑی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی لوگوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ کرام جو تھے وہ مدینہ میں موجود رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ میں موجود تھی. لیکن کسی حدیث میں یا کسی جگہ پر کسی بندے کا ذکر نہیں ملتا کہ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آ کے دعا کرتا ہو. صحابہ کرام میں سے کسی بندے کے بارے میں یہ ذکر نہیں ملتا. اب دیکھیں کتنی بڑی بڑی مشکلات آئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، تو اسی وقت سے اسلام کے اوپر بہت بڑی بڑی مشکلات آئیں. یہ جو مسیلمہ کذاب والا مسئلہ تھا، ارتداد والا مسئلہ تھا، اور زکوٰۃ کے جو نہ دینے والے لوگ تھے مانعین، ان کا مسئلہ تھا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ پہلے جو مسائل تھے بڑے بڑے، یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں پیدا ہوئے، پھر حضرت عمر کے زمانے میں کئی چیزیں پیدا ہوئی، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بڑے فتنے اٹھے. خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے بھی لوگ جو بلوائی تھے وہ وہاں مدینے میں پہنچے. یہ اتنے بڑے بڑے مصائب، فتنے، مشکلات یہ سارے مدینے میں پیدا ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد.
لیکن کسی جگہ پر ذکر نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کے یہ دعا کی ہو کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، آپ ہماری مدد فرمائیں یا آپ ہمارے لیے کوئی رہنمائی کا رستہ نکالیں، کوئی ہماری مشکل کشائی کریں۔ کسی جگہ سے اس کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لوگوں کے سامنے موجود تھی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دینا، میری قبر کو ایک ایسا بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عین یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے اور غشی کا کئی دفعہ جو ہے نا وہ عالم طاری ہو جاتا ہے، لیکن جب ہوش آتی ہے تو آپ یہ بات کہتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ تو بعد میں پھر پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ تنبیہ کر رہے تھے کہ میری قبر کے اوپر آ کے اس طرح سجدے کرنا اور دعائیں کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ جی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کو بھی سلام اور علماء کرام کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ ایک تو شفیق کو آپ اگر ریکویسٹ میں کر رہا ہوں، جی جی آپ کے ٹائم کا، آپ کے پروگرام کا ٹائم بہت ہے، آپ اپنا جی بہت شکریہ، کالر ڈراپ ہو گئے ہیں۔ اور حفصہ بھی ایک کالر نے جو یہ بات کی وہ اس نے کہ سورہ یوسف کے اندر جو الحقنی بالصالحین اور پھر اس کے بعد جو قرآنی دعا توفنا مع الابرار کہ اللہ ہمارے نیک لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو، تو اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن کالر شاید دوبارہ آ گئے ہیں۔ جی بھائی السلام علیکم۔ السلام علیکم شفیق صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پروگرام کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، سوالات کرنے کے لیے اگر آپ اپنا ای میل اگر اسکرین پہ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم آج کل کے دور میں مسلمان اماموں کو، ائمہ کرام کو تقلید کرنا، ان کی تقلید کرنا فرض سمجھتے ہیں اور اتباع رسول کو سنت سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہ کیا ہم سنت کو کریں یا جو فرض ہے اس کو کریں؟ جی جزاک اللہ۔ جی بھائی آج آپ کا ہمارا کیونکہ ٹاپک دوسرا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع پہ بھی ایک ہمارا پورا پروگرام ہو، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ نے جو سوال کر لیا ہے اگر وقت ہوا تو ہم اس پر جواب دے سکیں۔ ایک کالر اور بھی موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی میں پیرس سے صوفی محمد عارف گولڈوی عرض کر رہا ہوں۔ جی کیونکہ آپ کا جو ہے نا اسپیکر ٹھیک نہیں، یہ علامہ صاحب جو فرما رہے تھے ان سے پوچھو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی حدیث نہیں ہے، کیا یہ منسوخ ہے اب؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ ایک بدوی قبر پہ حاضر ہوا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ آیت آج پڑھی ہے، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بخشش ہم نے کروا دی ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا، اگر تم جانوں پر ظلم کر لو، جو بھی ظلم کرو، شرک کرو، جو گناہ کرو، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ حاضری کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور یہ روک رہے ہیں، کیا اب یہ آیت منسوخ ہو گئی؟ ان سے یہ پوچھو۔ ابھی ان سے یہ پوچھتے ہیں، آپ نے کہا ابھی پوچھے تو انشاءاللہ بھائی آپ کے سوال کا ابھی ہم جواب لیتے ہیں ڈاکٹر نعیم الرحمان صاحب سے۔ جی انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا، میں اسی آیت کو جو ہے نا وہ ابھی آگے لے کے آنے والا تھا کہ لوگ جو ہے اس آیت کا غلط معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ یہ سورہ النساء کی آیت ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کہ جب لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اور پھر اس کے بعد وہ آپ کے پاس آتے ہیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دعا نہیں کرتے۔ یہ بڑی غلط بات ہے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دعا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ایمان لے کر آئیں، جیسے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔
اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ عمر یہ کیا بات ہوئی، تم نے خود مجھے کہا تھا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اب تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے رسول، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، میری شرط یہ ہے کہ جب میں اسلام قبول کروں تو میری زندگی کے پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابن عاص، کیا تم نے یہ بات سنی نہیں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اور فرمایا کہ الہجرہ تہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا اسلام لانے کے بعد انسان کے جو پچھلے سارے عمل ہیں، جو سارے گناہ ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جب لوگ آتے تھے تو وہ آ کر اسلام قبول کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گناہوں کے لیے معافی مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن اس میں آیت میں کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا، اور جہاں تک وہ دوسرے ہمارے یہ ساتھی کالر بھائی جو تھے وہ بیان کر رہے تھے کسی تفسیر کے حوالے سے، تو ہمارے لیے حجت وہ چیز ہے جو اللہ کا قرآن ہو اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہو، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اللہ کے اس قرآن کی آیت میں یہ کہیں موجود نہیں ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دعا کریں یا ان کی وفات کے بعد بھی آپ ان کے پاس آئیں۔ لیکن جنت دعا کے لیے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن ان کو وسیلہ بنا کے کچھ چیز مانگی جائے۔ تو ہم بات کریں گے محترم جناب علامہ فضل الرحمان حقانی صاحب سے۔ ایک کالر نے سوال کیا تھا کہ سیڑھی کسی بھی چیز کے لیے، اونچی جگہ، مقام، مرتبے تک پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی کی، کوئی واسطے کی، کوئی وسیلے کی، کوئی وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وسیلہ کے حوالے سے یہ چیز عام طور پر ایک معروف ہے، تو کیا یہ سیڑھی ہم کیسے بنائی جائے اللہ تک پہنچنے کے لیے، کیا کیا جائے؟ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اس میں بات یہ ہے کہ اب سیڑھی کا کس نے کہا ہے کہ سیڑھی کو اختیار کرو؟ ظاہر ہے کہ کسی سمجھدار آدمی نے اس کو بتلایا ہے، جس آدمی کو پتہ ہے کہ مکان کی چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ تو اب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کی کوئی سیڑھی بتلائی ہے کہ نہیں، یہ اصل بات ہے۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود فرمائی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین یعنی اچھے اچھے نام ہیں، تم ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات فرمائی ہے کہ تم میرا تقرب حاصل کرو، میری خوشنودی حاصل کرو، میری رضا حاصل کرو، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے سبب اور ذریعہ بھی بتلایا ہے۔ اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت کا واسطہ دیا جائے، اس کی صفات کا واسطہ دیا جائے، اس کے اسماء الحسنہ جو ہے اس کا واسطہ دیا جائے، اسی طرح جو نیک اعمال ہیں ان کا واسطہ دیا جائے، اسی طرح کسی بھی نیک آدمی کے پاس جا کر دعا کروانا، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بات اصل یہ ہے جو اختلافی ہے کہ کسی مردہ کے پاس جا کر، کوئی قبر میں ہے اس کے پاس جا کر یا اس کی قبر پر جا کر یہ کہنا کہ تو ہمارے لیے دعا کر، اب وہ مردہ ہے، یا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں بجاہ فلان یا بجاہ النبی، کہ نبی کے طفیل سے، نبی کے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں، تو ایسی دعا ہمیں شریعت میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ قرآن مجید میں بہت ساری دعاؤں کا ذکر ہے، احادیث میں بہت ساری دعاؤں کا ذکر ہے، قرآن مجید میں کسی جگہ پر بھی کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ صحابہ کرام دعا کرتے ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تمہاری دعا قبول فرما، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے، حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلے سے یا ان کے واسطے سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا ہمیں یہ چیز نصیب فرما، بلکہ اس میں بہت ساری تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جزاک اللہ محترم جناب علامہ فضل الرحمان حقانی صاحب۔ ہمارے آج دونوں معزز مہمانوں نے اس موضوع پہ سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور انشاءاللہ پروگرام جو ہے اگلا پروگرام کے اندر ہم مزید اسی موضوع کو آگے پھیلائیں گے۔ پروگرام کے اختتام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ضرور پیش کروں گا کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور اس کے بعد پھر فرض نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ۔ وہ آدمی جب بات سنتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں آپ نے جو 5 مجھے اعمال بتائے ہیں میں ان کو اختیار کروں گا، نہ ان میں کمی کروں گا نہ ان میں زیادتی کروں گا۔ اور یہ آدمی کہہ کے جس کو پڑھتا ہے واپس جاتا ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی جنتی کو دیکھ کے خوش ہونا چاہے وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ یہ حدیث مبارکہ پہ بھی غور کر لیں، اور قرآن کریم کی سینکڑوں آیات کریمہ
جس میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ آخرت کے اندر بھی نجات حاصل کرنے والے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ نیک اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی بھی توفیق دے، اور وہ صراط مستقیم جس کی دعا ہم ہر نماز کے اندر کرتے ہیں، اللہ ہمیں وہ صراط مستقیم بھی مہیا کرے۔ آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔